بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیمو رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ دہی کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار دانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہوتا ہے، گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے، مسوڑوں کی سوجن دور ہوتی ہے۔ سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ ناظرین، جو عورتیں لاسٹک والی شلوار پہن کر سوتی ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور ان کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، آپ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹیں۔ ہیٹر کے سامنے مت بیٹھو۔ ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو ہرگز چائے مت دیں۔ روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر پھیر لیں اور پھر بال بنائیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر مفید چیز ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ ناظرین، چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے خرچ کر نکال لیں۔ غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صبح نہار میں بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دانوں کے نشان مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ ناظرین، کمر کے درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہو اور بار بار جاگ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، آپ کے 2 میٹھے بول کسی بندے کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے۔ ویسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگا۔ ناظرین، اپنے پورے بدن کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ خالی پیٹ انار اور سیب کا جوس مکس پئیں۔ خواب میں آٹا دیکھنا مال ملنے اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔
اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو بلی گھر میں بچے دے دے اس گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جلدی جھریاں لاتا ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر۔ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنو، کیونکہ اس دوران کام کاج کرنے اور باتیں کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو اس پر سرکہ چھڑک دیں۔ ناظرین، رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچے پیاز کا زیادہ استعمال کریں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے۔ اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانے کے فوراً بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ ناظرین، بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں اور کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہوں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس، زیتون کا تیل اور نیم گرم پانی ملا کر جوڑوں پر مساج کریں۔ جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے اور سوجن کم ہوتی ہے۔ پاؤں سن ہونے لگے ہیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دھوپ میں جسم کو وٹامن ڈی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا
گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ ناظرین، 12 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ ناظرین، اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔ جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ حمل کے دوران بال گرنے لگے تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی اور کھٹی چیز اور گوشت سے پرہیز کریں۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ آنکھوں میں شہد ڈالو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی عورت سونف کا استعمال کرے۔ ناظرین، زیادہ نہا لیا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیں اور کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ نگل لیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور شوگر میں بھی کمی آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالے کھانے والے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔
ناظرین، حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے کھانا مت کھائیں، اس سے بھوکا سو جانا ہی بہتر ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بچے بچپن میں کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ چربی والے گوشت کا استعمال مت کرو، بانجھپن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے اپنے جسم پر مسل لیا کریں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کو کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ سے۔ ناظرین، جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ اگر چھوٹے بچے کو قے آنے لگے تو سونف دودھ میں گرم کر کے پلا دو۔ زیتون کے تیل کا قطرہ ناف میں ڈال لیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ ناظرین، اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ خراٹے آتے ہیں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ اسباگول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اسباگول سے ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل مت کھایا کریں۔ ناظرین، اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کم چینی والی چائے پینے سے وزن میں کافی حد تک کمی آنے لگتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور دوسری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ جو لوگ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔